رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہودی مشرکین وہ کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ جب بھی آتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آتا، اور باقی فرشتے وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، میکائیل بھی ہمارا دشمن ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف پیغام لے کر آتا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو مامور کیا گیا ہے کہ یہ کوئی بندہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا کو لے کر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آگے رب العالمین جو ہے وہ کسی بندے کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے، کسی کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ جو رب تعالیٰ کو پسند ہو اس کی دعا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جب پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل جو میرے بندے نے مانگا ہے نا، جو مجھے پسند ہے، اس کی دعا کو ذرا روک لے، اور جو ناپسند ہو وہ جب بھی مانگے اللہ فرماتا ہے اس کو جلدی پورا کر دے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی اوپر چہرہ اٹھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، جی میں کہتا ہے دوبارہ تو میرے وہ اتنا آ گئے، دوبارہ تو میرے متھے کیا لگے، اس کو جلدی پورا کر دے، اس کو جلدی پورا کر دیتا ہے۔ جو رب کو پسند ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہ ذرا اور ٹھہر جا، یہ جتنی بار اوپر چہرہ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے اتنی بار ہی مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ ہاں جی، تو پھر پوری اس کی بھی کرتا ہے لیکن اس کی ذرا ٹھہر کے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے اور مانگے اور مانگے، جی جب جب اوپر چہرہ اٹھا کر مانگتا ہے مجھے اور پیارا لگتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نورانی ہے، وہ نورانی لباس کے اندر نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، انسانی شکل کے اندر بھی کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، آج میں نے جبریل کو دیکھنا ہے، تو مہربانی فرمائے مجھے جبرائیل علیہ السلام کو دکھا دیں۔ حضور نے فرمایا تم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے، تم اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ جب گئے تو مکہ شریف کے اندر جو ایک لکڑی پہلے پیوست تھی لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ جو طواف کرنے والے ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ جو کوئی اوپر ہوتا تھا اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو اس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب جبریل اوپر بیٹھ گئے تو سرکار نے فرمایا حمزہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ، اب جبریل تمہارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے جب آنکھیں اٹھائیں ابھی پاؤں مبارک کو ہی دیکھا تھا تو وش کھا کر زمین پہ گر گئے، تو آپ کو ہوش تک نہ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم تو پاؤں دیکھ کر پھسل گئے ہو، تو کہتے ہو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے کہا تھا مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ عرض کی یا الہ العالمین مہربانی فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس پہاڑ کو دیکھتے رہنا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ نے ایک تجلی ڈالی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، ایک تجلی پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کے اندر وہ طاقت نہ رہی۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے کہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو ایک کروڑویں حصے کے برابر سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی پہاڑ پہ پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر صدقے جاؤں اس نبی سے جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نہ آپ پھسلے نہ بے ہوش ہوئے۔ ہاں جی، تو کلیم اور ہوتے ہیں محبوب اور ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جبرائیل علیہ السلام وہ کہتے تھے یہودی اور مشرکین جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہاں جی، اور رسولوں کو بھی کہے، جو کوئی شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو اللہ فرماتا ہے سن لو پھر اللہ دشمن ہے کافروں کا، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں بھئی کافر کو بھی کافر نہ کہو، سنا ہے نا آپ نے، کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ پتہ نہیں عقیدہ کہاں سے نکل آیا ہے۔ حالانکہ کافروں کو کافر سب سے پہلے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے فرمایا کافروں سن لو۔ اللہ ادھر فرما رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی عداوت رکھے میرے جبریل سے، میرے نبیوں سے، اب جبریل نبی تو نہیں ہے، میکائیل نبی تو نہیں ہے نا، پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے مجھ سے، میرے ملائکہ سے، میرے نبیوں سے، میرے پیاروں سے، جو میرے قرب میں ہیں، ان سے جو کوئی دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتا ہے پھر رب ان کا دشمن۔ من عاد لی ولیجا، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی بھی خاص بندے سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری میں روایت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار میرے کسی بھی خاص بندے سے، ولی سے، پیاروں سے، ہاں جی، دشمنی نہ رکھنا، ان سے عداوت نہ رکھنا، جو ان سے عداوت رکھے اللہ فرماتا ہے پھر ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہا ہے خبردار جو جبریل کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو،
پھر اللہ کافروں کا دشمن ہے، پھر اللہ ان کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ تو سب سے پیار کریں۔ ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ ایک فرقہ وہ بھی ہے جو رب کا بھی منکر ہے، جو رب کا بھی منکر ہے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہے ہی کوئی۔ ہم تو الحمدللہ اس خالق کے کائنات کو بھی ماننے والے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، بد مذہب ہو، وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو پھر کیسے پڑھایا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا ہاں جی آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، و ملائکتہ، کتابوں پہ بھی، ملائکہ پہ بھی ایمان رکھتے ہو، و کتبہ، جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا، و رسلہ، جو اللہ نے نبی مبعوث فرمائے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، پھر ملائکہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ہر چیز ہاں جی زبان کے ساتھ بھی اقرار ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ بھی اقرار ہو اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جبریل کو بھی مانتے ہیں، ان کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، میکائیل علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔